إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم جو لگاتار آپ سے باتیں کر رہے تھے اس کا تعلق توحید اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں. بیچ میں کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے. آگے جو ہم بات رکھنے والے ہیں اسی کے تعلق سے ایک اور چیز ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس موضوع کا یہ آخری خطبہ ہے کیونکہ آگے عظیم مہینہ آ رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت بنا دے اور آزادی ہمارے لیے برقرار رہے. کورونا اس مہینے میں خاص طور پر نہ آئے، آگے پیچھے آ جائے لیکن خاص طور پر اس مہینے میں نہ آئے، یہ دعا کرتے ہیں. آج جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے تقدیر کے تعلق سے. تقدیر آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور چیز ہے، ہر مسلمان جانتا ہے. اس کا بھی تعلق توحید سے ہے کہ اگر بندہ تقدیر کا منکر ہے تو نیکیاں کتنے بھی بڑے پیمانے پر کیوں نہ کیا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو بہت اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے. تقدیر کا لفظی معنی ہوتا لغوی، جس کو آپ ڈکشنری بولتے ہیں کہ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے اس میں جو معنی لکھا ہوتا ہے اندازہ کرنا. مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کے اندر جو کچھ ہونے والی ہیں قیامت تک کے تعلق سے سب لکھ ڈالا ہے، اور جیسا لکھا ہے ویسا ہو کے رہے. رائی کے دانے کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کے تعلق سے اللہ نے لکھ دیا یہ بندہ کروڑ پتی ہوگا، پتا تو کسی کو نہیں ہے نا، تو ایمان پھر بندہ وہ کروڑ پتی ہی ہو کر دنیا کے اندر مرے گا.
یہ الگ بات ہے، جائے گا تو کچھ ساتھ نہیں لے کے جائے گا، خالی آ جائے گا۔ اگر اللہ نے کسی کے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر گھٹ گھٹ کے جیے گا، کوڑی کوڑی کا محتاج رہے گا، تو حقیقت میں پھر اس بندے کی زندگی ویسے ہی ہے، تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ایسی باتیں جب سنتے ہیں نا تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ گمراہیاں دستک دیتی ہیں، پھر بندہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے بس ہوتا ہے۔ اسی لیے تقدیر کے تعلق سے بات کبھی عام لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، جب تک کہ اس کے بارے میں راسخ علم نہ ہو، یعنی گہرا علم نہ ہو نا، تو آپس میں الجھنا نہیں چاہیے، پھر بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جیسے لکھ دیا ویسے ہو، لیکن یہ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، باتیں یہ سمجھ میں آتی ہے۔ حالانکہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ زبردستی نہیں ہے، وہ علم ہے، علم۔ اللہ کا وہ وسیع علم ہے جس علم کی بدولت اللہ نے ایڈوانس سے لکھ دیا ہے کہ بندہ یوں 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 کرے گا۔ اس میں کیا زبردستی ہے بھائی؟ زبردستی تو تب ہوتا کہ آپ سے بولنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے اور کہا جاتا اذان دو ورنہ پیچھے سے کوڑے پڑے، اس کو زبردستی ہوتی۔ آپ سے چلنے کی صلاحیت چھین لی جائے اور کہا جائے دوڑ دوڑ کے مسجد کی طرف آؤ ورنہ پیچھے سے کوڑے پڑے، یہ زبردستی ہے۔ اس میں کیا زبردستی ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس علم کے بدولت اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ صاحب یہ بندہ ایسا ایسا کرے گا، ورنہ آپ کو آزادی ہے نا بھئی، آپ اس مسجد میں اذان سن کر نہ آئیں، کوئی پولیس والا تو کوڑے لے کر مار مار کے تو نہیں لا رہا ہے، یہی تو آزادی ہے۔ بھئی آپ جمعہ کے دن نہ آئیں، کوئی فرشتہ آپ کے گھر میں ڈنڈے لے کے دوڑا کر تو نہیں لاتا کہ چلو مسجد میں، یہی تو آزادی ہے۔ جبر کہاں ہے؟ اصل میں ہے کیا؟ اللہ اس کے رسول کی باتیں جب ہم لوگ سنتے ہیں نا تو اس کو اپنی طور پر سمجھتے ہیں اور اپنی طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ کا علم اور ایک ہمارا بھی علم ہے، کچھ تال میل ہے۔ اللہ کا علم ہم اپنے علم کی طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر گمراہیاں رس کر دیتے ہیں۔ اللہ کا علم وسیع ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ آپ پلان نہیں بنا رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے اللہ جانتے کہ اس کا علم ہے، اور اسی علم کی بدولت اگر لکھ دیا کہ عبداللہ صاحب 50 سال کے ہو گئے مریں گے اور ایسے ایسے مریں گے اور اتنا کمائیں گے، اتنا کھائیں گے اور اتنی رکعت نماز پڑھیں گے، یہ ضرور کیا ہو گیا؟ آپ اس کو سمجھیں تو تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ ایک بچے کو مثال کے طور پر میں نے اس کے گھر جا کر کے ٹیوشن پڑھایا۔ ایک بچے کو اگر میں کوئی بھی بات ٹیچر پڑھائے تو اس لڑکے کے تعلق سے اس ٹیچر کو جانکاری ہو جاتی کہ بندہ کتنا ٹیلنٹ ہے، یہ تو ہو جاتی ہے۔ اب جائے سی بات ہے، میں اس اسٹوڈنٹ کو پڑھایا ہوں اور جانتا ہوں کہ بندہ کتنی پوزیشن میں ہے۔ اتفاق سے ہمارے مدرسے میں چلا ایڈمیشن لے لی اور کہہ رہا فلاں کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، اور وہاں ہے کہ ایڈمیشن لوگے تو آپ کو انٹرویو دینا پڑے گا۔
اب اس کو چونکہ میں جانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ اس کلاس میں ایڈمیشن مت لو، آپ نہیں لے سکتے اس کلاس میں، آپ اس کلاس میں لے لو۔ تو میرا یہ کہنا اس کے بارے میں جب چھوڑو ہے، میری جانکاری اس کے بارے میں ہے نا، میں اس جانکاری کے بنا میں یہ کہہ رہا ہوں تم اس کلاس میں ایڈمیشن نہیں لے پاؤ گے کیونکہ تمہاری حیثیت نہیں ہے، ورنہ جب تمہارے پاس مزہ آ رہا تو تم ایڈمیشن لے کے دکھاؤ نا۔ تو ہماری یہ جانکاری، اس جانکاری کی بنا کر میں کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کلاس میں نہیں لے سکتے ہو، کہ میرا اس کے ساتھ ظلم تو ہو گیا۔ یہ تو ہمارا معمولی علم ہے، معمولی تجربے کی بنیاد پر ہم ایسا چیلنج کرتے ہیں، اور اللہ کا علم کچھ انتہا، کچھ عطا پتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ اتنا وسیع علم رکھتا ہے، اس وسیع علم کی بنیاد پر یہ چیلنج کر دیا کہ جیسے جیسے میں نے لکھ دیا ہوں بندہ ویسا ویسا کرے گا، جب نہ ہو گیا۔ آپ کو بولنے کی آزادی دیا، آپ کو چلنے کی آزادی دیا، آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی دیا، آپ کو اٹھنے بیٹھنے سجدہ ساری آزادی آپ کو دیا، کوئی جبر نہیں ہے، کہاں جبر ہو گیا؟ یہ سمجھنے کا فعل ہے، تقدیر جبر نہیں ہے، یہ علم ہے۔ تقدیر ظلم نہیں ہے، یہ جانکاری ہے اللہ کا ایڈوانس جانکاری۔ اللہ تقدیر کے لیے بندوں کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھ دیا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ میرا علم اتنا گہرا ہے کہ میں جیسے لکھ دیا ہوں ویسا بتا کرے گا۔ یہ نہیں کہ میں لکھ دیا ہوں تو ایسا ہی کرے گا، مجبور نہیں، یعنی علم اللہ کا یہ ایسا کرے گا۔ تو ایک بات تو یہ کہ تقدیر کے تعلق سے کبھی بھی آپ الجھے نہیں، میں مجبور ہوں، حالانکہ ایسی موضوع آپ سنیں گے نہیں جو میں خود میں آپ وجہ کیا، کیونکہ اس پر لوگ بھٹکتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان کے حصے میں سے بہت سارے لوگ تقدیر کیا ہوتا، تقدیر ہم نہیں مانتے، یہ سب ایمان سے خارج کرنے والی چیزیں ہیں، اس لیے مجبور ہو کر میں یہ موضوع چنا۔ تو تقدیر کے تعلق سے پہلی بات آپس میں الجھے نہ اور افراط و تفریط کے شکار سے۔ ہاں صاحب، اچھا اس میں بھی دیکھیں نا، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے مقدر میں جو ہوگا ہو جائے گا، آپ کو کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن انہی لوگوں کو دیکھیں، اگر آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ نے جیسے جیسے لکھ دیا ویسا ہو جائے، یہ ایمان ہے، ہونا بھی چاہیے، تو دوسری طرف اسی اللہ اور اسی اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ کوشش برقرار رکھو، ہاتھ پیر باندھ کر مت بیٹھو، یہ بھی تو حکم ہے۔ تو آدھا تو مانتے ہیں اور آدھا نہیں مانتے، تو یہ تو ہی ہوگا نا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ، تم تو ہو کچھ باتیں مان جاتے ہو اور کچھ نہیں مانتے ہو، تم تو مرضی کے مالک ہو۔ تو یہ افراد و تفریط نہیں، ایمان ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں، والذی نفس ابن عمر بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عبداللہ بن عمر کی جان ہے۔ یہ قسم جو بہت کھاتے ہیں نا، قسم کھانے کا طریقہ ایسا سیکھ لو، پہلی بات تو جلدی قسم کھانی نہیں چاہیے، کوڑی کوڑی چیزوں پر آدمی پھٹافٹ قسم کھاتا ہے، اور میں تو بتاتا ہوں تجربات کی چیزیں کہ جو زیادہ قسمیں کھائے، بار بار قسم کھائے، ہر بات میں قسم کھائے، پہچان لینا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو خود ایک فیلنگ ہوتا ہے کہ میں جھوٹا آدمی ہوں، جب تک قسم کھاؤں گا نہیں لوگ مانیں گے نہیں، تو بار بار قسم کھاتا ہے، تو قسم نہیں کھائے، لیکن ضرورت پڑ جائے تو ایسی قسم کھائے کرو نا۔ لوگ پتہ کیسی کیسی، تیری قسم، میری قسم، مجھ کو تیری قسم، پتہ نہیں کون سا قسم ہے، تو میرے سمجھ میں آج تک نہیں آیا، مجھ کو تیری، میری تیری قسم، پتہ نہیں کون سی قسم لوگ کھاتے ہیں۔ یہ سب یعنی دائرہ اسلام سے باہر والی چیز ہے۔ قسم صرف اگر کھانا ہو تو ایسی قسم نہ کھایا کرو۔ عبداللہ بن عمر سکھاتے ہیں وہ ذات کی قسم جس کے قدر میں عبداللہ بن عمر کی جان ہے، یعنی میری جان، اس کی قسم۔ لو قال لیاقیم مثل احد الذهب، اگر لوگوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جائے،
احد پہاڑ نام سنا ہوگا، اور جو لوگ وہاں گئے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا. اللہ کرے کہ سب دیکھ کر کے آ جائیں. دعا کرنے میں کوئی پیسہ تو نہیں لگتا ہے، سب دیکھ کر کے آ جائیں. اور بیان کرو کہ اگر احد پہاڑ کے برابر کسی کے پاس سونا ہو جائے، اور سونا بہت ہی جائز سی بات ہے، گولڈ کتنا قیمتی ہوتا ہے. اگر نہیں جانتے ہیں تو ماں اور بہنوں سے رابطہ کر لیجیے، ان کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے گھر میں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر کوئی شادی بیاہ کے مواقع ہو جائے پھر دیکھو کیا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ احد پہاڑ کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہو ثم انفقه فی سبیل اللہ، اور پورا کا پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. انفقا نفق کا مادہ ہوتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے نا خرچ کرنا. اور اگر اس کو آپ اچھی طرح میں کہتا ہوں مال والوں کو، مال مت رکھو، خرچ کیا کرو. نفق کا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے دونوں طرف سوراخ ہو، یعنی جیسے مثال کو پانی کا پائپ ہو کہ آپ اوپر سے ڈالو اور نیچے سے نکلتا ہے، اس کو نفق کہا جاتا ہے، اسی سے انفاق ہے. اب اگر آپ نیچے والا سوراخ کم کرو گے نکلنے والا تو اوپر سے پانی آنا تو بند ہو جائے گا نا. تو مال کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ دے رہا ہے تو سمیٹ کے مت رکھو، وہ خرچ کو بھی جانا ضرورت پڑے. مان لے کہ کوئی کمر میں جاتا ہوتا نہیں، خالی ہاتھ جاتا ہے، خالی ہاتھ آیا ہے اور جاتا ہے خالی ہاتھ. تو کہہ رہے اگر کوئی بندے کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ما قبل اللہ منہ، اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا. ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں، ہم جو کام کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کا قبول کرنا یہ اس کی مجبوری نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ میں اتنا سارا پیسہ قبول کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں تو اللہ تو قبول کر لے گا، کیونکہ پیسے کو ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اللہ ان پیسوں کا محتاج نہیں. ہمارے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں کہ آپ ہم سے رسید کٹائیں تو تھوڑا ہم دے دیں گے کہ بھائی صاحب ناراض نہ ہو جائے ورنہ رسید نہ کٹائیں گے، کیونکہ مجھے تو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے نا. یہ ہمارے پیسہ ہو سکتا ہے. اور لوگ پیسے دیتے بھی ہیں، موقع ملتا تو دھمکیاں بھی دیتے ہیں نہیں کٹائیں گے ایسا ویسا. یہ ہماری مجبوری ہو سکتی ہے. اس چیز کو اچھی طرح نوٹ کرنے اللہ کی کوئی مجبوری نہیں. اللہ کو جو کام لینا ہے آپ سے نہیں کسی اور سے لے. اللہ کو جو چیز کروانی ہے آپ نہیں کسی اور سے وہ کروا لے گا. اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے، آپ اللہ کے محتاج ہیں. آپ دیکھیں کیا جملہ ہے کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، حالانکہ ہونا تو ممکن نہیں دکھ رہا لیکن ہو جائے گا کسی کے پاس اور سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما قبل اللہ منہ، اللہ اس کو بالکل قبول نہیں کرے گا حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ تقدیر پر اس کا ایمان ہو جائے. تقدیر وہی ہے جو اللہ اس رسول نے خبر دی، افراط و تفریط نہیں. تقدیر کوشش کے برخلاف نہیں ہے. بہت سے لوگ تقدیر کا الٹا مفہوم، ہمارے تقدیر میں لکھا ہوگا ہم نماز پڑھ لیں گے، تقدیر میں لکھا ہوگا تو زکات دے لیں گے، تقدیر میں لکھا ہوگا تو دیندار بن جائے گے، اسی بات کرتے ہیں. اچھا ایک طرف تو ٹھیک ہے، تقدیر میں لکھا ہوگا تو روٹی بھی پیٹ میں چلا جائے گا، کیوں روٹی بنوا رہے ہو. تقدیر میں لکھا ہوگا تو گاڑی پیٹرومیٹک بیٹھو گے اور پہنچ جاؤ گے یہاں پہنچنا ہے، تو تیل ڈلاتے ہو، تو گاڑی باہر نکالتے ہو، تو اس پر سوار ہوتے ہو اور تو اولا جاتے ہو. یا مطلب آدھی باتیں ادھر اور آدھی باتیں ادھر. یہ نہیں، تقدیر کبھی بھی کوشش کے خلاف نہیں. تقدیر کبھی بھی محنت کے خلاف نہیں، کیونکہ تقدیر ہمارے کیا پتہ نہیں کیا لکھا ہے نا. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا اور اسلامی عدالت ہو اور عدالت میں پہنچ گئے دونوں کیس. جج نے پوچھا تم نے کیوں قتل کیا؟ وہ کہے صاحب اس میں میرے کیا قصور ہے، میرے تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے قتل کر دیا، اس میں میرا کیا قصور، اللہ نے لکھا تو قتل ہو گیا. جج اس کا یہ اجر قبول کرے گا؟ جج کہے گا تم کو کیا پتا تھا کہ تمہارے تقدیر میں کیا لکھا ہے، تم نے تلوار کیوں اٹھایا، تم کو پتا ہے پہلے سے کیا. اور دوسری بات ایسا بھی کر سکتا نا، اچھا ٹھیک ہے چلیے میں حکم دیتا ہوں جلاد کو تمہیں قتل کرے گا، اور پھر میں یہی کہوں گا تقدیر میں لکھا بس تم بھی قتل ہو گئے. یہ سب نہیں، تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے.
لیکن تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ گمراہی. تقدیر کوشش کے خلاف نہیں ہے, تقدیر محنت کے خلاف نہیں ہے. ہاں تقدیر کے بہت سارے فوائد ہیں, اسے میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے تقدیر آپ کو ڈپریشن سے بچائے گا. ایک آدمی ہے اگر اس کا تقدیر پر ایمان ہے نا تو زیادہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت نہ آ جائے تو وہ خلاف نہیں, وہ پھرو گیا تو صاحب کیا کریں میں مقدر میں ایسا لکھا تھا تو ہو گیا. ایک آدمی تقدیر میں بھروسہ نہیں کرتا, مثال کے طور پہ ایک لڑکا پیدا ہوا عقل اور پڑھ اور اچانک اس کا انتقال ہو گیا, اور حقیقت میں اگر اس کو تقدیر پر ایمان نہیں ہے اس کی بے صبری کا جو عالم ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور ایک آدمی ہے اس کا تقدیر پر ایمان ہے, اس کے یہاں بھی بیٹا ہوا انتقال ہو گیا, وہ صبر کرے گا بھائی ہمارے مقدر میں ایسا لکھا تو ہو گیا, کیونکہ اس کو پہلے یہ پتا ہے کہ تقدیر میں یہ بھی ہو سکتا ہے تم کو دیا بھی جائے گا اور تم سے لیا بھی جائے گا, تو آدمی صبر کرے گا. ایک آدمی کو یہ نہیں مل گیا تو جائے گا کہاں, تو پھر وہ صبر نہیں کر سکتا. تو تقدیر جو ہے آدمی کو ڈپریشن سے بھی بچاتا ہے, بے صبری سے بھی بچاتا ہے, اور بہت ساری یعنی بری بلاؤں سے بھی بچاتا ہے. تو عبداللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یعنی اتنا سارا مال بھی بندہ اگر خرچ کرے اور اگر تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. ثم استدل بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قول سے استدلال کیا, کیا الایمان, ایمان اس کو کہتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر. ایمان نام ہی ہے, ایمان کا مطلب یقین. تم اللہ پر ایمان یقین رکھو, اللہ پر یقین کہ بھائی اللہ ہے, اللہ نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے. اس کے فرشتوں پر ایمان, فرشتے کہا گیا تمہارے کندھے میں دو فرشتے ہیں, بالکل ہے, دکھائی نہیں دیتا پھر بھی مانیں گے, مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. ہم یہ کہیں گے ہمارے پاس وہ آنکھیں ابھی نہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ نے کہا تو ہے. یہ کہا گیا فرشتے تمہارے لکھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے مانیں گے, بالکل مانیں گے. ہم کہیں صاحب ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو جواب ہوگا آپ کے پاس ابھی وہ آنکھیں نہیں جو دیکھیں. ہمیں کہا گیا مسجد کے دروازے میں فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنے والوں کے سارے ناموں کو رجسٹر کر دیتے ہیں. بس ہمارے ایمان ہے, کیونکہ نہیں بس ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے. صاحب یہ آپ کی بھول ہے, دنیا میں بہت ساری وہ چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہیں لیکن آپ مانتے ہیں, اور اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہمیں دکھائی نہیں دے ہم نہ مانیں. تو فرشتوں پر ایمان ہے, اس کے کتابوں پر ایمان جو اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہے, ہاں ہے نازل ہے. آخرت کے دن پر ایمان, یہ سب ایمان کے حصے میں سے ہے. بہت سارے وہ لوگ جو زبان سے تو ان ساری چیزوں کا انکار تو نہیں کرتے ہیں لیکن بزبان حال اپنی حالت سے انکار کر دیتے ہیں کہ صاحب کچھ نہیں. اگر آپ کو پتا ہے یقین ہے کہ مرنے کے بعد دنیا کے کارناموں کا حساب لیا جائے گا, یقین اگر ہو جائے جیسا نہیں ہونا چاہیے. ایمانداری سے بتائیں فجر کے وقت فجر کی اذان سن کر کے آپ بستر پہ لیٹ سکتے ہیں کہ ایمان کی کمی کرتی ہے. اگر آخرت پہ یقین ہو جائے جیسا یقین ہونا چاہیے. ہمارے پاس جو یقین ہے اس یقین سے پتہ نہیں ہمارا بیڑا پار ہوگا یا غرق ہوگا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. آخرت پر جیسا یقین ہونا چاہیے, اگر حقیقت میں ویسا ہو جائے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عشاء میں اذان ہو اور دکانوں پر بیٹھ کر کے مٹر رستیاں رکھتے ہیں. اگر حقیقت میں ہمارا ایمان جیسا آخرت پر ہونا چاہیے اگر ہو جائے تو ہماری زندگی میں جو بہت ساری بدماشیاں اور علول جلول حرکتیں, چاہے وہ شادی کی آئے کہ مواقع پر نہیں جنازے کے مواقع میں سارا کا ہو سکتا ہے, بالکل نہیں ہو سکتا ہے, یہ یقین نہ ہونے کا نتیجہ ہے. تو آپ نے فرمایا ایمان اس کو کہتے ہیں, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, اس کی کتاب پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, اور موضوع کا تعلق وان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. اور ایمان اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے یقین ہونا چاہیے اچھی اور بری تقدیر پر.
تقدیر آپ کی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. صاحب آپ کے یہاں اچھا ہم نے کیا، لکھا تھا، ہو گیا. برا تھا، لکھا تھا، ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، یہ ایمان کی سب سے بڑی پہچان ہے. ایک بندے پر مصیبت ہے، بندے نے کہا یار میں ہوں، اللہ کو ملا تھا اور کوئی نہیں ملا تھا. یہ وہ جملہ ہے جو اللہ کی غضب کو بڑھا سکتا ہے. ایک بندے پر مصیبت آئی، پروردگار اگر میں مصیبت میں رہوں اور تجھے پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. یہ وہ جملہ ہے اور یہ وہ سوچ ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں. باپ نے ایک بیٹے کو ایک چاٹا مارا، بیٹا ایکشن میں آ گیا. آپ بتائیے باپ کا غصہ بڑھے گا کہ ٹھنڈا ہوگا؟ ایک بیٹے کو باپ نے ایک چاٹا لگایا، بیٹے نے کہا ابو سوری غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، اگر ضرورت ہو تو اور بھی مار دیجیے. آپ مجھے بتائیے دوسرے والے بیٹے کا یہ جملہ باپ کے غصے کو بڑھائے گا کہ ٹھنڈا کرے گا؟ یہ ٹھنڈا کر دے گا. تو ہم تو اللہ کے نزدیک باپ سے بھی زیادہ عام رشتہ ہے اللہ اور بندوں کا. تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے. پروردگار جس حال میں تو رکھے ہم راضی، جس صورت میں تو رکھے ہم راضی. یہ اگر ہمارے پاس ایمان ہو گیا تو حقیقت میں پرسکون کی زندگی دنیا کے اندر بھی آپ کو میسر ہوگی اور آخرت بھی بنتے گی. تو ایمان کی صرف تقدیر پر ایمان، اچھا ہو یا برا، اللہ نے جو لکھا وہ ٹھیک لکھا، اس پر ایمان لاتے. یہ ایمان کا حصہ. بات لمبی ہو جائے، باقی بات ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین